بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ذیشان سرور فیصل آباد پاکستان سے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے لیک کینینم۔ لیک کینینم ایک ایسی میڈیسن ہے جو کتیا کے دودھ سے بنائی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ اس سے ایسے امراض الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں جو باقی طریقہ طب میں ناقابل علاج قرار دے دیے گئے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اپنا کیس بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ۔ تو تب تک ہم دیکھتے ہیں لیک کینینم ہے کیا چیز اصل میں۔ اچھا، بیسیکلی ہے یہ کتیا کا دودھ، اور ماشاءاللہ سے ہومیوپیتھی نے کوئی غالباً ایسی چیز نہیں اس کائنات میں چھوڑی جس سے کوئی میڈیسن نہ بنائی گئی ہے، جس نے مٹی کے ذروں کو بھی زبان دے دی سلیشیا کی صورت میں۔ مطلب آپ کوئی بھی اپنے ارد گرد چیز دیکھیں گے، ہر چیز کو الحمدللہ ہومیوپیتھی نے ایک زبان دے دی، ایک بولنے کا طریقہ دے دیا۔ ایسے ہی لیک کینینم کے بارے میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کے بارے میں۔ لیک کینینم کی پیٹ سمپٹم شیئر کرتا ہوں میں پہلے۔ لیک کینینم کی جو پیٹ سمپٹم ہے، اس میں گلے کا خراب رہنا، جس میں ڈفتیریا اور خناق وغیرہ پایا جاتا ہے۔ اور لیک کینینم کی جتنی بھی تقریباً کمپلینٹس ہیں، اس میں ڈفتیریا کا ہونا ڈفتیریا کا ہونا جو ہے وہ لازمی پایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 100% ہوگا، لیکن اس میں عموماً جو ہے نا یہ سمپٹمز ملتی ہیں۔ تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کی اگر آپ لاجک کو سمجھنا چاہیں تو آپ کتیا کی مثال لے سکتے ہیں۔ ان کو جو طریقہ کار ہے، جو جیسے وہ بھونکتے ہیں، جیسے وہ اندیکھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں فضا میں اندیکھی چیزوں کو دیکھنا یا جنات کو دیکھنا، اس کے بارے میں اکثر جو ہمارے سیانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ کتے کو جو ہے وہ جن بھوت نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چلاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ایک اچھلن پائی جاتی ہے اعصاب میں، جس کی وجہ سے وہ اچھلتا کودتا ہے اور خیالی چیزوں پر بھونکتا ہے۔ اچھا، اس کی جو سب سے اہم اور پیٹ سمپٹم ہے، جس کی بیس پہ میں نے ایک کیس ڈیل کیا تھا، تو خیر کیس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ اس میں سمپٹم جو ہیں وہ دائیں سے بائیں جاتی ہیں۔ دائیں سے بائیں کیسے جاتی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس کی سمپٹم جو ہے کوئی بھی اعضاء کسی بھی پارٹ میں اگر پین ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی بھی کسی قسم کا، وہ لیفٹ سائڈ، وہ رائٹ سائڈ سے شروع ہوگا اور لیفٹ سائڈ کی طرف جائے گا، اور جب رائٹ پہ ہوگا تو لیفٹ پہ بالکل نہیں ہوگا، اور جب لیفٹ پہ ہوگا تو رائٹ پہ بالکل نہیں ہوگا۔ ایسا محسوس ہوگا کہ رائٹ پہ پہلے پین یا یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے یہ لیفٹ سے ختم ہوگا اس کا دورانیہ اور پھر یہ رائٹ کی طرف آئے گا، تو لیفٹ پہ ایسے محسوس ہوگا جیسے پہلے کبھی یہ پرابلم ہوئی نہیں ہے۔ اور اچھا، اور دوسری اس کی جو سمپٹم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص کر لیڈیز میں جب حیض جاری ہوتے ہیں نا، حیض کے ابتدا میں علامات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ جیسے جیسے حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پورا مہینہ جو ہے وہ سمپٹمز ہوں گی کسی بھی مرض کی، اور جب حیض جاری ہو جاتے ہیں، مینسٹرل سائیکل جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو جیسے جیسے وہ اپنا مطلب بلیڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی، تو ویسے ویسے ساتھ ساتھ جو تکلیفات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس میں سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ حیض جب کھل کر جاری ہو جاتے ہیں تو علامات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اطراف کا بدلنا جو ہے نا وہ کسی بھی مرض میں چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو، لیکنائنم میں بہترین طریقے سے اس کو کہہ لیں کہ لیکنائنم اس کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو اچھا جی، تو دوسری اس کی جو ایک پیٹ سمٹم ہے اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ناک جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، مطلب اس کے چہرے پہ کسی اور کی ناک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ احساس جو ہے یہ کہہ لیں کہ اتنی شدت سے محسوس ہوتا ہے اس میڈیسن میں کہ اس کی میڈیسن جو ہے، اچھا یہ احساس جو ہے اتنی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی لیکنائنم کے بنا کوئی اور میڈیسن نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، تو دوسری اس میں جو ایک پیٹ سمٹم پائی جاتی ہے، اس میں پیشنٹ یہ خیال کرتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ یہ پیشنٹ خود نہیں کر رہا، یہ کوئی اور اس کی جگہ پہ باتیں کر رہا ہے، مطلب اس میں کوئی اور بول رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال جیسے ایک سانگ ہے جس کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو آپ ڈسکرائب کرنے کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں لائن، جیسے کہ ہے میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا۔ یہ لیکنائنم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک بہترین میرا خیال ہے کہ مصرع ہوگا۔ اچھا دوسری اگر ہم اس کی ذہنی کیفیت کی طرف چلیں تو اس کا پیشنٹ جو ہے اس کو ہر ٹائم سانپوں کا، سنیکس کا جو ہے وہ خیال رہتا ہے، وہ احساس رہتا ہے، جیسے کہ سانپ اس کے جسم کے اوپر رینگ رہے ہیں یا ایسے وہ خواب وغیرہ جو ہے اس کو جتنے بھی ہیں وہ سانپوں کے آتے ہیں تقریباً۔ اچھا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا جو مطلب ڈاگز وغیرہ ہیں یہ جھنڈ کی شکل میں اکثر ہوتے ہیں، یہ اکیلے نہیں رہتے، خاص کر آپ دیکھیں گے راتوں کو یا کسی بھی جگہ پہ ہوں گے تو یہ غالباً جو ہے یہ گروپ کی شکل میں ہی جو ہے نا وہ پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح لیکنائنم کی جو مرضیاتی کیفیات ہیں ان میں بھی یہ علامت مشترک ہے کہ اس کا جو پیشنٹ ہے یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، اس کی اکیلے رہنے سے جان جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں نا لیکسس، تو لیکسس میں یہ چیز ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ ان میں کافی ساری علامات مشترک پائی جاتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا اس میں ڈفرینس ہے۔ اچھا دوسری ایک خاص سمٹم اس میں اور پائی جاتی ہے جس میں پیشنٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہوا میں تیر رہا ہے، جیسے کہ ارواح کی صورت میں، مطلب روحوں کی صورت میں یا جنات کی صورت میں وہ ہوا میں تیر سکتا ہے۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو مطلب اس میں ہم اس کو اگر کہہ لیں کہ ڈسکرائب کرنا چاہے تو ہم سادہ عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرتا ہے کہ وہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے لیکن اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے شرابیوں کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ شراب پینے کے بعد وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں ہلکے پھلکے ہو کے تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اچھا اس کا پیشنٹ جو ہے وہ متفکر ہوتا ہے، سوچتا بہت ہے، اسے غصہ بہت جلد آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سمٹمز ان میں جلد بازی کے ساتھ ساتھ یہ قسمیں بہت کھائے گا، بددعائیں بہت دے گا اور اس کو چھوا جانا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اچھا چھوئے جانے سے مجھے یاد ہے اس کی ایک سمٹمز اور ہے جس میں یہ ہے کہ یہ اپنی جو فنگرز ہیں نا ہاتھ کی ان کو کھولے رکھے گا، پانچوں فنگرز کو ہے جو ان میں ایک کہہ لیں کہ ایسے اس طریقے سے نا یہ گیپ رکھے گا، اور اگر کسی بھی ٹائم اس کی فنگرز ایسے یا ایک سے یا دو سے ایسے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں یا مطلب ٹچ ہو جائیں، ٹچ کر جائیں تو اس کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے یہ چیز، اور یہ ایک پینک کنڈیشن ہوتی ہے جیسا کہ لیکسس میں بھی یہ کنڈیشن ہے لیکن لیکسس میں اس لیول کی نہیں ہے۔ لیکسس میں جو وہ لمس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، مطلب ہلکا سا ٹچ نہیں برداشت کر سکتا، کوئی کپڑے کی رگڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی سیم یہ کنڈیشن ہوتی ہے لیکن اس میں اینگل تھوڑے سے ڈفرینس ہیں۔ اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کسی میڈیسن کو سمجھنا ہو نا تو آپ اس کے سورس آف میڈیسن کو لیں، سورس آف میڈیسن کو آپ سامنے اپنے رکھتے ہوئے تو اس کو آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔
تو یہی کہہ لیں گے ایک مٹیریا میڈیکا کی خاصیت ہے جس نے ہر چیز کو ایک زبان دے دی. تو اس میں چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ایک اور سمٹم میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو کتے جو ہوتے ہیں ڈاگس، تو ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے جس میں یہ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کے. اکیلا اس میڈیسن کے حوالے سے نہیں ہے، ٹوٹل میڈیسنس کے حوالے سے. مطلب کہ اگر ہم ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا تو یہ روشنی سے بہت زیادہ حس ہوتے ہیں، مطلب روشنی برداشت نہیں کرتے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ کتے جو ہیں وہ آپ کو اندھیرے میں جو ہے وہ نکلیں گے اور اندھیرے میں روڈ پر گشت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بجز اس کے کہ وہ صبح ٹائم یا روشنی میں زیادہ تر نکلیں نہیں. وہ دن کے ٹائم آرام کریں گے اور رات کے ٹائم جو ہے، رات جو ہے ان کے لیے کہہ لیں کہ جیسے انسانوں کے لیے صبح ہوتی ہے تو ان کے لیے رات جو ہے وہ صبح کے سیم میننگ رکھتی ہے. اچھا، اسی سے اب ہم اس کی کمی بیشی کی طرف چلتے ہیں کہ کمی بیشی کیسے ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا ایک لائف سٹائل ہے کہ وہ رات کو نکلتے ہیں، تو ان کی جو اکثر سمٹمز ہیں وہ رات کے ٹائم بڑھتی ہیں، دن کے ٹائم قدرے جو ہے وہ رات سے کم ہوتی ہیں. تو ٹھنڈی ہوا سے، سرد ہوا سے اور تیز ہوا سے تکلیفات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. ٹھنڈے پانی میں نہانے سے جو خارش وغیرہ ہے، دانے وغیرہ ہیں، ان میں تکلیف ہوتی ہے. اور ٹھنڈی چیز لگانے سے اوپر کے جبڑے اور دانتوں میں آرام ہوتا ہے ویسے. اور ٹھنڈا پانی پینے سے جو ہے وہ عارضی سکون ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور چیز اگر آپ اس کا کہہ لیں کہ بغور مطالعہ کریں تو اس میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے جو کمی بیشی میں ہے کہ ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈی چیز سے کہہ لیں کہ اور تیز ہوا سے تکالیف جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. ٹھنڈی ہوا سے بڑھتی ہیں لیکن ٹھنڈی چیز لگانے سے یا ٹھنڈا پانی پینے سے جو علامات ہیں ان میں کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ لیٹ جانے سے سکون کی حالت میں جو ہیں وہ علامات جو ہیں ان میں قدرے کمی واقع ہو جاتی ہے. اور چلنے پھرنے سے علامات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں جس میں اس کا الکوریا جو ہے وہ اکثر چلتے پھرتے میں زیادہ ہو جاتا ہے اور آرام کی حالت میں، ریسٹ کی حالت میں جو ہے وہ سکون ہوتا ہے اس کو.